میں لوزیانہ گیا, بیٹن روج میں کچھ عرصے رہا, وہاں پہ اپنے انکل کے ساتھ. دین پھر میں موو ہوا ورجینیا, یہاں پہ میری بہنیں رہتی ہیں. اس کے بعد بس زندگی کا سفر چل رہا. نو ٹرننگ بیک, اتنا پیار ملا یہاں پر ورجینیا از فار لورز, پھر آپ کہیں اور جانے کا مطلب آگے قدم ہی نہیں بڑھایا. تو کتنے سال سے آپ کتنے؟ میں تقریباً کینیڈا امریکہ جو یہاں پر جو ہے تقریباً 14-15 سال سے ہوں. ان ورجینیا؟ واو. And now Virginia may people know you as a photo journalist. they used to, now they used to, now they're journalists. right, exactly. now یہ بتائیں مجھے عاصم بھائی کہ آپ کو فوٹوگرافی میں یہ شوق کب سے اور کیسے بتائیے, how did it come about؟ میں کہوں گا تو آپ لوگ ہنسیں گے کہ یہ بچپن سے شوق ہے. ایکچولی بچپن سے کیا میرے بھائی جو ہیں ان کو بہت شوق تھا فوٹوگرافی کا, تو الیکٹرو 35 سے میں نے فوٹوگرافی شروع کی. پھر پالیٹکس فوٹوگرافی اسٹارٹ کی, پھر اسپورٹس فوٹوگرافی اسٹارٹ کی, اور میں کراچی میں جو ہے وہ لائسیم اسکول, سٹی اسکول, جتنے ہائی لیول اسکول ہوتے تھے ان کی فوٹوگرافی کرتا تھا. اینڈ دین شوق بڑھتا گیا. وہ ایک شوق ہے میرے کو فوٹوگرافی کا. ہاں, وہ بہت زیادہ, مطلب جب میں یہاں آیا تو میں جاب, آپ کو پتا ہے امریکہ میں کس ٹائمنگ, تو میں نے بالکل چھوڑی. پھر اس کے بعد پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ مجھے ایسی جاب ملی کہ جس میں مجھے ٹائم بھی تھا. پھر میں نے اسٹارٹ کیا. اس کے بعد میں نے یہاں پر جو ہے مختلف نیوز پیپرز کے ساتھ ایز اے فوٹو جرنلسٹ کام کیا, اور سفر کرتے کرتے, اور آج جو ہے میں نیوز پاکستان جو ہے ایک نیوز پیپر ہے 19 اسٹیٹس میں جاتا ہے. نیوز پاکستان مطلب اردو نیوز پیپر ہے, اور پاکستانی کمیونٹی کے لیے, کیونکہ اردو وہی پڑھتے ہیں, تو اس کا بیورو چیف ہوں ورجینیا میریلینڈ. کنگریچولیشنز. واو. اور یہ آپ نے کب شروع کیا؟ یہ ابھی 3 مہینے پہلے میں نے اسٹارٹ کیا ہے. سو یہ بتائیں کہ being the chief, نا کیا آپ نے ٹائٹل دیا؟ بیورو چیف. Now this sounds like بہت مطلب it's a very demanding job. تو what all is involved یہ جاب میں؟ جاب انوالومنٹ ہے, آپ کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. نمبر 1, آپ جو نیوز دے رہے ہیں یو آر دا رسپانسبل. پہلے کیا ہوتا تھا, ہم نے تصویر کھینچی, کیپشن ڈالا, دے دیا, چھپی نہیں چھپی, who cares. Now you have to responsible for every single thing. اگر آپ کی کوئی نیوز ہے, آپ کی کوئی فوٹوگرافس ہے, so you are the responsible for everything. And امریکہ میں جرنلزم پاکستان یا انڈیا یا اس طرح کے نہیں ہوتا. یہاں پہ رولز ریگولیشن ہیں. میں نے یہاں پہ ایک اسٹوڈیو پروڈکشن کا کورس کیا, تو انہوں نے کہا جی انٹرو کلاس آپ کو لینا ضروری ہے. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ why انٹرو کلاس, لائک so you have to, even کوئی بھی آپ کو کریں گے آپ, تو 3 گھنٹے کی انٹرو کلاس میں انہوں نے صرف یہی بتایا کہ ہیومن رائٹس, آپ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی بھی جا کے مووی بنا لیں, یوٹیوب پہ چڑھا دیں یا کہیں بھی. تو وہ چیز جو تھی وہ بڑی میرے کو فائدہ پہنچا رہی ہے کہ میں کسی کی ذاتی زندگی میں دخل نہیں دے رہا, میں کسی مطلب میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہا جس سے دوسرے کو تکلیف ہو. ہمارے یہاں جرنلزم 10 سے 15 ہزار ڈالر میں مل جاتا ہے, 10 سے 15 ہزار روپے میں مل جاتے ہیں, جن کو الف بے نہیں ہوتا پتا کہ دوسرے کی لائف میں آپ پرسنل لائف ہر ایک کی آپ نہیں کر سکتے. اگر کسی کے گھر ڈیتھ ہو گئی ہے, آپ جا کے سوچیں کہ اگر کسی کے گھر ڈیتھ ہو گئی ہے اس کے گھر پہ کیا گزر رہی ہوگی. آپ اس کی ماں کی تصویر بنا رہے ہیں, آپ اس کی بہن کی 3 سال کی بیٹی کی تصویر بنا رہے ہیں, ابو مس کر. کم آن, یہ جرنلزم ہے, یہ جرنلزم نہیں ہے, یہ صرف آپ نوٹ کما رہے ہیں میرے حساب سے. آپ نے بہت صحیح کہا. I mean, I agree with you. میں یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ امریکن کمیونٹی میں بھی انٹر ہوں. اس کی وجہ یہ کہ میں فیلڈ ہاکی کوچ کرتا ہوں. میں نے کئی سورسز سے سنا ہے کہ یو آر ویری گڈ ہاکی پلیئر. تو یہ بتائیں کہ آپ کو ہاکی میں کب سے یہ انٹرسٹ پیدا ہوا, سنس وین؟ میں پاکستان میں ہاکی کھیلتا تھا, فیلڈ ہاکی, اور پاکستان کسٹم سے کافی عرصے تک کھیلتا رہا. پاکستان سینئر ٹیم جو تھی اس کے ساتھ پریکٹس کرتا رہا, پاکستان کے ہائر ٹورنامنٹس کھیلے. جب یہاں آیا تو ہاکی مجھے لگا صرف لڑکیاں ہی کھیلتی ہیں. دین پھر میں نے معلوم کیا تو فائنلی پتہ چلا کہ نہیں, لڑکے بھی کھیلتے ہیں. اینڈ پہلی دفعہ جب میں کھیلنے جا رہا تھا US کلب کپ, تو میں نے کہا جی مجھے کھلائیں گے.
تو آپ یقین کریں دوسرے ہاتھ میں انہوں نے چانس دیا اور اس کے بعد سے آج تک میں باہر نہیں آیا. Beautiful. So on a hockey field, what position do you play? میں امریکن ہاکی جو ہے ڈفرینٹ اسپورٹس ہاکی. اسپورٹس ہاکی آپ وائلڈ نہیں ہوتے, تو میں ہر پوزیشن پہ ڈپینڈ کہ ٹیم کیسی ہے. اگر میں ہائر لیول پہ انٹرنیشنل میچز کھیل رہا ہوں تو میں ڈیفینس کو پریفر کرتا ہوں. اگر ٹیم 2 گول سے جیت رہی ہے تو میں فارورڈ کرتا ہوں. اور جو ابھی میں کلب کو کوچ کر رہا ہوں تقریباً 155 پلیئرس ہیں میں. سو جو ٹیم آپ کوچ کر رہے ہیں وہ لڑکیوں کا ہے؟ جی. لڑکیوں کی ٹیم یو ایس اے میں تقریباً دوسرے نمبر پہ ہے ورلڈ وائڈ. ایگزیکٹلی. اور بہت اچھی ٹیم ہے. اور ایک ایز اے پاکستانی کوچ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ وہ مجھے ایز اے کوچ اور دے آر مطلب دے ایز فیملی ممبر مجھے ٹریٹ کرتے ہیں. کبھی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. عام امریکن ویری لائک جیسے کہتے ہیں نا محبت سے, ان کو نہیں پتا پاکستان, ان کے لیے میں پاکستان ہوں. میں اچھا تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان سے. رائٹ رائٹ. بیوٹیفل بیوٹیفل. سو یہ بتائیے, یو آر اے فوٹو جرنلسٹ, یو آر انوالوڈ ان نیوز پیپر, بیورو چیف, یو آر اے ہاکی پلیئر, اور آپ میں کیا کیا انٹرسٹ ہے آپ پلیز بتائیے. اور آواز اتنی مطلب نائس ہسکی وائس, یو کین بی اے ویری گڈ نیوز کاسٹر. مجھے بتائیں اور اپنے بارے میں جو ہمیں نہیں معلوم ہے. میں فوٹو شوٹ کرتا تھا پہلے, فیشن فوٹوگرافی میری ایک اپنی تھنکنگ ہے, ایک اپنا اسٹائل ہے. اور یہاں پہ کافی میں نے فوٹو شوٹ کیے ہیں, فیشن شوز کیے ہیں, خود آرگنائز کیے ہیں, خود میں نے واک ڈیزائن کی ہے اسٹیج کے حساب سے کہ جس طرح کا اسٹیج ہے اس میں مطلب میرے ساتھ پاکستانی لڑکیاں بھی تھیں, انڈین لڑکیاں بھی تھیں, اینڈ امیریکن لڑکیاں بھی تھیں. میں نے ایسے فیشن شوٹ بھی کیے جس میں 13 کنٹریز کے ڈیزائنرز تھے. تقریباً مور دین 150 ماڈلس تھیں. تو میں ذرا جیسے 20 فوٹوگرافر ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں, میں الگ کھڑا ہوتا ہوں. میں بولتا ہوں یہ جس اسٹائل سے تصویریں کھینچی میرے مختلف آنا چاہیے, بے شک سائڈ سے آئے. میرا سوچنے کا اسٹائل کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ نہیں میں بالکل سامنے سے جا کے فرنٹ. مجھے جہاں جگہ ملتی ہے بس میں چاہتا ہوں میری پارٹیسپیشن ہو لیکن دوسروں سے ڈفرینٹ ہو. ہاں, یہی جرنلزم میں میرا ہے کہ جرنلزم میں نے پڑھائی تھوڑا سا اپنا بتاتا ہوں. میں بی کام کیا, اس کے بعد میں نے کمپیوٹر کورسز کیے, پھر اس کے بعد میں IR انٹرنیشنل ریلیشن میں ماسٹرز کرا تھا پاکستان میں. لیکن وہ ہاکی کی وجہ سے آپ کو پتا ہے ہاکی اسپورٹس جو ہے وہ کہاں پہنچتا ہے. تو وہ بس جیسے کہتے ہیں نا کہ وہاں کی جو تھوڑی سی پڑھائی تھی انٹرنیشنل معلوم تھا مجھے کہ جی کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, افغانستان کے وار کیسی تھی, فرینچ مطلب. تو وہ ایک چیز جب اب اتنے سالوں بعد آپ کو موقع ملا کہ آپ خود جو لکھیں, میں آرٹیکلز لکھتا ہوں, میں ان چیزوں کو بتاتا ہوں جو چیز میں فیل کرتا ہوں. پاکستان کیونکہ لازمت ہے, میں اگر پاکستان کے بارے میں بات کروں گا تو میں وہاں کے جرنلزم کے بارے میں بات کروں گا, وہاں کے پالیٹکس کے بارے میں بات کروں گا, جو میری فیلنگز ہیں. آپ کسی کی فیلنگس کو چیلنج نہیں کر سکتے. ہمارے میڈیا کا یہ ہے کہ ان کا خود کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. مطلب اگر ایک چینل پہ ایک یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک ڈاکٹر ایک ہاسپٹل میں کسی کو مطلب غلط دوا دے کے مار دیتا ہے, وہ دوسرے ہاسپٹل میں جاب کر لیتا ہے, تو یہ تو صحیح نہیں ہے نا. اس کو سزا ملنی چاہیے, چاہے آپ کو اس کا لائسنس سسپینڈ ہو یا کچھ بھی ہو نا. پبلک کو, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی سزا یہ ہے. ہمارے یہاں ٹی وی اینکر ایک غلط کام کرتا ہے, کسی کی پرائیویٹ لائف میں گھستا ہے, وہاں سے فائر ہوتا ہے, ٹرمینیٹ ہوتا ہے, اور وہ دوسرا چینل اس کو بولتا ہے موسٹ ویلکم. سو یہ چیزیں جو ہے نا, ان چیزوں کو ہم مجھے موقع ملا ہے یہاں پر کہ میں اپنے سامعین کو بھی کہوں گا کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کے مطلب آپ لوگوں کے بغیر میں یہاں پہ کچھ نہیں کر یہ اپنے جو فوٹیجز ہیں وہاں پر پاکستان کے وہ بھیجیں تاکہ ہم ان کو ایکسپوز کریں کہ آخر یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کس کے پہ کام کر رہے ہیں. یہاں پہ فریڈم ہے, ہم بات کر سکتے ہیں, اپنی بات آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, لیکن وہاں پر مشکل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 14 سال میں 13 سال میں 150 جرنلسٹ پاکستان میں قتل ہوئے. تو اور کوئی بڑا جرنلسٹ نہیں ہوا. یہ جو کوئی چڑیا پالی ہوئی ہے, کسی نے طوطا پالا ہوا ہے, کسی نے مخبر پالا ہوا ہے, یہ جو بیچارے 10-15 ہزار روپے میں جرنلسٹ رکھتے ہیں نا, 20,000 روپے میں, یہ بیچارے اپنی جانیں دے دیتے ہیں. اور ان کے لیے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, کس کی انشورنس ہے. کیمرہ مین جو ہے گولیوں میں
कर रहा है, आप उनसे पूछें तुम्हारी लाइफ इंश्योरेंस है, अगर तुम मर गया है तो तुम्हारे घर में बेचारे काम कर रहे हैं। तो उन जर्नलिस्टों के लिए कौन आवाज उठाएगा? ये बड़े जर्नलिस्ट महल बनाए हुए हैं, इनकी भी लाखों डॉलर्स की दूसरे ममालिक में वो है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। मेरी ये कोशिश होगी कि मैं जो हूँ, अगर मुझे कभी वो हुआ कि मैं इन लोगों को एक्सपोज करूँ, मेरे पास काफी मटेरियल भी है, मैं जमा करता रहता हूँ कि नहीं कोई वक्त ऐसा आएगा मुझे मौका मिलेगा, मैं इनको एक्सपोज करूंगा कि किस यहाँ पर आते हैं, लेमोजीन में घूमते हैं और जाके अमेरिकन की तनख्वाह पे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हो रहे हैं। तो आपको क्या है, आप क्या समझते हैं कि वो कैसी न्यूज़ देगा? मुझे अगर आप तनख्वाह देती हैं तो मैं आपकी ही वो करूँगा। Of course, I agree with you. I 100% agree with what you said. I mean, journalism can be very tricky. And just like anything else, लोग जानते हैं। Of course. Sorry, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको अमेरिका में ना आपको राइट अवे रिस्पॉन्स मिलता है कि आप क्या हैं। अगर जनरल मुशर्रफ आए हैं और मैं सामने से गुजरा हूँ तो 10 लोग मुझे ना हाथ हिला रहे हैं ना कि उन्होंने आसिम से मतलब कि या तो आप मेरी फोटोग्राफ ले लें या हाय, ठीक है ना। तो वो जो बंदा तकरीर कर रहा है वो मुझे देख रहा है, उसके बाद वो स्टेज से उतरा, मुझसे आके हाथ मिलाया, हाउ आर यू, बिकॉज वो ये हो गया कि ये कौन है, यानी मुझे लोग, तो ये आप यहाँ प्यार से बात करें लोगों से, बहुत मोहब्बती लोग हैं, आपको रिस्पांस मिलेगा। और ये हर जगह दुनिया में कि आप ये मत करें कि जी आपने अपने गर्दन अकड़ाई हुई और आप समझेंगे लोग आपसे रिस्पेक्ट बात करेंगे, नहीं, आपको प्यार से बात करेंगे, रिस्पांस आपको वैसे ही मिलेगा, जैसे आप देते हैं वैसे आप लेते हैं वापस। आप इतने प्रोग्राम में आती हैं, मुझे भी देखती हैं, खुद भी मूड खराब हो, अच्छा हो, आप उस दिन जापान से चाइना से आई डायरेक्ट राहत के प्रोग्राम में, लेकिन आप रही बड़े खुश इखलाकी से, सबसे वो किया, थक जाता है इंसान, लेकिन ये तो आपका वो है। बिल्कुल। अब ये बताएं कि मैं चाह रही हूँ, हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है, कि आप वापस आएँ और हमारे कम्युनिटी को अच्छे अच्छे बातें बताएं, कुछ न्यूज़ बताएं, कुछ सेवा करें। मुझे पता है न्यूज़पेपर और मतलब कैमरा पे काफ़ी प्रोफेशनल है, आवाज़ भी खुदा ने बहुत आपको बख्शा हुआ है। So I would like for you to come back and express those on our TV show. सही कहा मैंने या नहीं? मैं एक बात आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से मेरे सुनने वालों को कहता हूँ कि मेरा ख्याल है आप स्क्रीन के नीचे वो ईमेल एड्रेस देखेंगे, अपने जो आपके बगैर मैं नामुकम्मल हूँ, आप अगर मेरी हेल्प करेंगे तो हम उन माशरे की उन बुराइयों को जो कि इस मीडिया ने फैला रखी है, जो कि पॉलिटिशियंस ने फैला रखी है, हम उसको एक्सपोज करेंगे, लेकिन बगैर किसी को हर्ट किए गए। आम पब्लिक को हमारा मकसद नहीं है हर्ट करना, हम उन चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे कि ये गलत हो रही है, ताकि आप आम पब्लिक को हमारा मकसद नहीं है हर्ट करना, हम उन चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे कि ये गलत हो रही है, ताकि आप लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में जो है वो हक की आवाज़ उठाना बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ से उठा सकते हैं। तो आप अपने प्लीज़ अपने मशवरे, अपने फुटेजेस और अपने जो भी आपके पास है वो इस ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल करें, और इंशाल्लाह मैं लिखूँगा, और अगर उसमें से कोई चीज़ मुझे ऐसी नज़र आई कि ये चीज़ पब्लिक के सामने या लोगों के सामने आनी चाहिए तो मैं ज़रूर उसको लाऊंगा। Oh, beautiful. Excellent. There you go. So email us your voice, your opinion, your comments, your suggestions, your complaints, your good feelings. And Janab, Mr. Siddiqui, Mr. Asim Siddiqui will definitely take care of it. After all, he's globally known. So, Asim bhai, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप आए. Thank you very much. Very nice talking to you. और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी इसी सेट पे, जब आप दिल खोल के प्यार की बातें बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।